السلام علیکم دوستو وہ کسی بھی قیمت پر طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک وقت میں وہ یورپ کا سب سے طاقتور لیڈر تھا۔ وہ روم کا ماڈرن جولیس سیزر بننا چاہتا تھا اور اسی کے انداز میں ہاتھ ہلاتا تھا۔ ہٹلر، چرچل، روز ویلٹ، علامہ اقبال غرض کون تھا جو اس کا دیوانہ نہیں تھا؟ اس کے سپاہی اس کے ایک اشارے پر مخالفین کی جان لے لیتے اور پھر چوک میں اسے الٹا لٹکا دیتے تھے۔ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی اور اسی چوک میں اسے بھی الٹا لٹکایا گیا۔ موسولینی سکول میں تھا تو بچوں کو چاقو مار دیا کرتا تھا۔ وہ سکول کا بدماش بچہ تھا، اسی وجہ سے اسے ہر دوسرے سکول سے نکال دیا جاتا تھا۔ جب جوان ہوا تو وہی ضدی لڑکا جو سب کو ناپسند تھا، اس کی شخصیت میں ایک جاذبیت پیدا ہو گئی۔ وجہ تھی اس کی وجیح شخصیت اور پر اعتماد گفتگو۔ لمبے قد اور مضبوط جسم والے اس نوجوان کی باتوں میں ایک نشہ سا تھا۔ کارل مارکس سے وہ کتنا متاثر تھا، اس کا اندازہ یوں کیجئے کہ جب وہ کام کاج کی تلاش میں اٹلی سے سوئٹزرلینڈ گیا تو اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی، لیکن کارل مارکس کی تصویر ضرور تھی۔ سوئٹزرلینڈ میں پہلے چند ماہ تو وہ چھوٹے موٹے کام کرتا رہا، لیکن پھر اسے ایک ٹریڈ یونین میں جاب مل گئی۔ موسولینی مطالعہ کا رسیا تھا اور اسے چکنی چپڑی باتیں کرنا بھی خوب آتا تھا، سو اس کا پراپوگنڈا مقبول ہونے لگا۔ لیکن یہ پراپوگنڈا سوئس حکومت کو پسند نہیں آیا۔ جب سوئٹزرلینڈ نے سوشلسٹوں کے خلاف کارروائی شروع کی تو موسولینی بھی گرفتار ہو گیا، اور پھر جیسا ہوتا آیا ہے وہی ہوا۔ وہ گرفتاری کے بعد زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کے آبائی وطن اٹلی میں بھی اس کی خبریں دھڑا دھڑ چھپنے لگیں۔ جیل سے رہا ہو کر موسولینی اپنے آبائی وطن اٹلی لوٹ آیا اور اسکول ماسٹر بن گیا۔ لیکن جیسے وہ اچھا طالب علم نہیں بن سکا تھا، ویسے ہی اچھا استاد بھی نہ بن سکا، اور اسکول کی ملازمت چھوڑ کر پھر ٹریڈ یونینز کے لیے کام کرنے لگا۔ لیکن تب تک اٹلی میں بھی سوئٹزرلینڈ والا مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا۔ حکومت ٹریڈ یونینز سے خوش نہیں تھی، چنانچہ وہ اپنے ملک میں بھی ایک دفعہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ 1909 میں جب اسے کچھ عرصے کے لیے آزادی ملی تو وہ ایک 16 سالہ لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ موسولینی کا عشق کامیاب رہا اور دونوں جیون ساتھی بن گئے۔ موسولینی کمیونسٹ اخباروں کا جانا پہچانا لکھاری تھا، لیکن 1912 میں اس نے اپنا اخبار للوتا دی کلاسی نکال لیا۔ اس کا مطلب بنتا ہے طبقاتی کشمکش۔ یہ اخبار اس قدر مقبول ہوا کہ سوشلسٹوں نے اسے ایک اور اخبار کا ایڈیٹر بنا دیا جس کا نام تھا اوانتی، یعنی فارورڈ یا ترقی پسند۔ موسولینی اتنا زبردست ایڈیٹر تھا کہ اس نے اوانتی کے اشاعت کچھ ہی عرصہ میں دگنی کر دی۔ اب وہ صرف ایڈیٹر ہی نہیں بلکہ سوشلسٹ پارٹی کا سرگرم رکن بھی بن چکا تھا۔ موسولینی ایک بڑا انقلابی بننے کی راہ پر گامزن تھا، لیکن اس دوران پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور موسولینی کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے ایک نئی راہ نظر آ گئی۔ سوشلسٹ جنگ کے خلاف تھے، چنانچہ شروع میں موسولینی نے جنگ کی زبردست مخالفت کی، لیکن پھر جب اس نے دیکھا کہ ملک کے امیر طبقے جنگ پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو اس نے جنگ کی حمایت شروع کر دی۔ اس کے سوشلسٹ ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ جناب ہم تو جنگ کے خلاف ہیں۔ ایسے میں موسولینی نے انہیں کارل مارکس ہی کا ایک جملہ سنایا کہ جنگ کے بعد ہی انقلاب آتا ہے، لیکن سوشلسٹ طبقے نے موسولینی کا جواب قبول نہیں کی۔ موسولینی سے اخبار کی ایڈیٹرشپ واپس لے لی گئی اور اسے پارٹی سے بھی نکال باہر کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب موسولینی کو سوشلسٹوں سے شدید نفرت ہو گئی، لیکن شاید اب اسے ان کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اسے جنگ کی حمایت کرنے والے سرمایہ دار اتحادی مل گئے تھے۔ یہ وہ سرمایہ دار تھے جو اسلحہ اور دیگر اشیاء بیچ کر جنگ کے دنوں میں مال بنا رہے تھے۔ اب موسولینی نے دو کام کیے، ایک تو اپنی تقریر کی صلاحیت سے لوگوں میں جنگی جنون پیدا کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ ہتھیار بند ہو کر میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ جنگ ختم ہوئی تو اٹلی اور اتحادی جیت چکے تھے۔ موسولینی میدان جنگ سے لوٹا تو اس کا استقبال ایک فاتح کی طرح کیا گیا۔ اس کا قد اب کچھ اور بڑھ چکا تھا، لیکن جنگ عظیم کے بعد اٹلی کو اپنے اتحادیوں فرانس اور برطانیہ سے شکایت پیدا ہو گئی۔ وہ یوں کہ فاتح علاقوں میں سے اٹلی کو بہت کم حصہ ملا تھا، یعنی آسٹریا اور اردن کا مختصر سا حصہ اٹلی کے حصے میں آیا، جبکہ سلطنت عثمانیہ سے چھینے گئے زیادہ تر علاقے جیسا کہ شام، عراق اور فرانس برطانیہ نے آپس میں بانٹ لیے۔
اس کے ساتھ ساتھ اٹلی کے لیے جنگ کے دوران پیدا ہونے والا بڑا مالی بحران ایک آفت بن چکا تھا۔ موسولینی نے جنگ سے پیدا ہونے والے مالی بحران کو دیکھا تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اس نے بجائے لوگوں کو یہ بتانے کے کہ ملک جنگوں اور لڑائیوں کی وجہ سے بحران کا شکار ہوتی ہیں، معیشت پر سیاست شروع کر دی۔ اس نے ایک خطرناک کھیل کھیلا اور ذاتی مفاد کے لیے لوگوں کو نظام سے بغاوت پر اکسانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اب اٹلی کو ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے جو دنیا میں اٹلی کا وقار بلند کرے، کیونکہ موجودہ سسٹم نے اٹلی کو اقوام عالم میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ جس جنگ کے باعث اٹلی اس حال کو پہنچا تھا اس میں موسولینی کا پورا حصہ تھا، لیکن اب یہ اس کی سیر بیانی تھی۔ یہ کرشماتی شخصیت کہ عوام کی ایک معقول اور جذباتی تعداد اس کی پرجوش حامی بن چکی تھی۔ وہ اطالوی قوم پرستی کی برتری کی باتیں کرتا تھا اور اس کے چاہنے والوں کے دلوں پر یہ باتیں اثر کرتی تھیں۔ جنگ کے ایک سال بعد 1919 میں 200 سے زائد ایسے سابق فوجی اور سیاسی کارکن اٹلی کے شہر میلان میں جمع ہوئے۔ انہوں نے موسولینی کے فلسفے پر ایک سیاسی جماعت بنائی اور موسولینی کو اس کا لیڈر بنا ڈالا۔ اس جماعت کا نام موسولینی نے فاشسٹ پارٹی رکھا، جس کا مطلب ہے سلاخوں کا گٹھا یا ایک بنڈل۔ پارٹی کو فاشسٹ کا نام دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ موسولینی اسے جنگجوؤں کا گروہ سمجھتا تھا جو کہ انقلاب لے کر آئیں گے۔ جو پارٹی کا نام تھا وہی اس کا نشان تھا، یعنی سلاخوں کا بنڈل اور اس کے ساتھ میں ایک کلہاڑا۔ فاشسٹ پارٹی کے دو حصے تھے، ایک سیاسی فاشسٹ اور دوسرے عسکری فاشسٹ۔ عسکری فاشسٹ سیاہ شرٹ پہنتے تھے، اس لیے وہ یورپ میں بلیک شرٹس کے نام سے مشہور ہوئے۔ موسولینی نے اپنی پارٹی تو بنا لی تھی، لیکن ابھی اس میں ایک کمی تھی، وہ یہ کہ کسی قوم پرست جماعت کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ اپنی قوم کے تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دے کر اس کے خلاف نفرت کا لاوا تیار کر سکے اور پھر باوقت ضرورت اسے استعمال کرے۔ موسولینی خوش قسمت تھا، اسے دشمن کی تلاش کے لیے زیادہ غور نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اس کا پرانا عشق کارل مارکس اور نظریہ سوشلزم اس کے دشمن کے طور پر سامنے ہی موجود تھا۔ ان دنوں اٹلی میں سوشلسٹ اپنے حقوق کے لیے آئے دن مظاہرے اور ہڑتالیں کرتے تھے، جس سے فیکٹریوں میں کام ٹھپ ہو کر رہ جاتا۔ موسولینی نے اعلان کیا کہ یہی سوشلسٹ عناصر اٹلی کے مسائل کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان کے مظاہروں اور ہڑتالوں کی وجہ سے ترقی کا پہیہ رک چکا ہے۔ فاشسٹوں نے جلد ہی سوشلسٹ گروپس کے خلاف کھلی جنگ چھیڑ دی، ٹریڈ یونینز کے دفتر جلا دیے گئے اور سینکڑوں سوشلسٹوں کو بھی مار دیا گیا۔ اس سارے فتنے میں حکومت خاموش تماشائی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت خود بھی مزدور طبقے کی ہڑتالوں سے تنگ آ چکی تھی، اور شاید دل ہی دل میں خوش بھی تھی کہ حکومت کا کام ایک تنظیم رضاکارانہ کر رہی ہے تو پھر حکومت کو ہاتھ ہلانے کی کیا ضرورت۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سوشلزم کے خلاف لڑائی تو صرف ایک ٹریلر ہے، اصل فلم تو ابھی باقی ہے، کیونکہ در حقیقت موسولینی پورے اٹلی پر قبضے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی تقریریں گواہ ہیں کہ وہ جولیس سیزر بننا چاہتا تھا، وہی جولیس سیزر جو قبل از مسیح میں سلطنت روم کا عظیم شہنشاہ تھا۔ یوں سادگی یا نادانی میں حکومت نے موسولینی کو موقع دے کر اپنی ہی موت کا سامان کر لیا تھا۔ موسولینی کی مسلح تنظیم بلیک شرٹس نے شہروں پر قبضے شروع کر دیے۔ 1920 تک اٹلی کے زیادہ تر علاقے عملی طور پر فاشسٹوں کے کنٹرول میں جا چکے تھے اور حکومت کی رٹ کہیں بھی نہیں تھی۔ 2 سال بعد موسولینی نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر اس نے استعفیٰ دے کر حکومت ان کے حوالے نہ کی تو اس کے حامی روم کی طرف مارچ کریں گے اور زبردستی اقتدار چھین لیں گے۔ موسولینی کا یہ اعلان دراصل اٹلی کے مرکزی شہر پر چڑھائی اور قبضے کا اعلان تھا۔ 28 اکتوبر 1922 کو فاشسٹ پارٹی کے ہزاروں مسلح کارکن یعنی بلیک شرٹس روم کے باہر جمع ہو گئے۔ انہیں اپنے لیڈر کی طرف سے کال کا انتظار تھا، لیکن ان کا لیڈر اپنے ہیڈ کوارٹر میلان میں کسی اور کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر وہ ٹیلی گرام آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ ٹیلی گرام پڑھ کر موسولینی کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اب اسے روم پر چڑھائی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اٹلی کی فوج وزیر اعظم کے نہیں بادشاہ کے ماتحت ہوتی تھی، اور بادشاہ ایمانوئل سوم نے لکھا تھا کہ اگر موسولینی روم کی طرف مارچ کا ارادہ ترک کر دے تو اسے وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ موسولینی بن ٹھن کر روم پہنچا، بادشاہ سے ملاقات کی اور وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھال لی۔
لیکن ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ اسے 1 سال تک ڈکٹیٹر جیسے اختیارات حاصل ہوں گے۔ فاشسٹ پارٹی ایک پوری فوج کا روپ دھار چکی تھی اور بادشاہ بھی بے بس دکھائی دیتا تھا، سو اس نے تمام شرائط مان لی۔ ڈکٹیٹر بننے کے بعد موسولینی نے اپنی پہلی کابینہ تشکیل دی۔ اس میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو اس کی پارٹی کے پرانے کارکن نہیں تھے، بلکہ بہت سے تو پارٹی کارکن تک نہیں تھے۔ یعنی نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ 1924 میں جب پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے تو موسولینی نے بزور طاقت کھلی دھاندلی کروائی اور اپنے زیادہ تر امیدوار جتوا لیے۔ اب پارلیمنٹ میں بھی موسولینی کے اراکین کی اکثریت تھی۔ اس کے لیے قانون بدلنا آسان ہو چکا تھا اور اب وہ 1 سال کے لیے نہیں بلکہ مستقل ڈکٹیٹر بن چکا تھا۔ اس موقع پر موسولینی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کے سابقہ ولولہ انگیز خطابات بنے ہوئے تھے، کیونکہ اس نے خود کو عوام کے سامنے اس طرح پیش کیا تھا جیسے اٹلی کے تمام مسائل کا حل صرف اسی کے پاس ہے اور اس کے لیے اس کا حکمران بننا بہت ضروری ہے۔ لیکن اب وہ حکمران بن گیا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اگر عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہ کیے تو کچھ ہی عرصے میں اٹلی اس سے بیزار ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری توجہ امن و امان کے قیام اور ترقیاتی کاموں پر لگا دی۔ عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ بھی مشہور کیا کہ وہ ایک مذہب پسند انسان ہے۔ اپنی مذہبی عقیدت ثابت کرنے کے لیے اس نے بہت سے جتن کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس نے روم کے قریب عیسائیت کے مرکز ویٹیکن سٹی کو آزاد ریاست تسلیم کر لیا۔ وہ دن اور آج کا دن ویٹیکن سٹی دنیا کے انتہائی چھوٹے ملک کے طور پر قائم ہے۔ اپنی مذہبی عقیدت کے دکھاوے کے ساتھ ساتھ وہ مخالفین کو سزائیں بھی دے رہا تھا، میڈیا کو پابند کر رہا تھا، ٹریڈ یونینز پر پابندیاں اور سوشلسٹ کارکنوں کی گرفتاریاں بھی جاری تھیں۔ جس وقت موسولینی اٹلی کا حکمران بنا تو یہ دنیا میں بہت نازک وقت تھا۔ سوویت روس میں کمیونسٹ انقلاب آ چکا تھا جو کہ سوشلزم ہی کی ایک شدت پسند شکل ہے۔ اس لیے یورپی طاقتیں اور امریکہ ہر اس شخص کو اپنا اتحادی سمجھ رہے تھے جو سوشلزم کو کچلنے میں ان کا ساتھ دے سکے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ موسولینی کی حکومت میں آنے کا مغربی طاقتوں نے کھل کر خیر مقدم کیا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ 11 نے موسولینی کو سینٹ بائی دا پرویڈنس قرار دیا۔ برطانوی سیاستدان ونسٹن چرچل جو بعد میں وزیر اعظم بنے، انہوں نے موسولینی کو سب سے بڑا زندہ قانون دان کہا۔ یہی نہیں، جب روز ویلٹ امریکی صدر بنے تو انہوں نے کہا تھا موسولینی دنیا میں امن کا نمائندہ اور امریکہ کا سب سے بڑا ممکنہ اتحادی ہے۔ موسولینی کی شخصیت اور انقلاب اتنا متاثر کن تھا کہ علامہ اقبال جب 1931 میں گول میز کانفرنس کے لیے لندن آئے تو وہ موسولینی سے ملاقات کرنے اٹلی بھی گئے۔ ملاقات کے بعد علامہ اقبال موسولینی کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے موسولینی کے نام پر ایک نظم لکھ ڈالی۔ موسولینی کے مداحوں میں صرف علامہ اقبال، چرچل اور روز ویلٹ ہی شامل نہیں تھے، بلکہ جرمنی کا ایک نوجوان سابق فوجی بھی اس میں شامل تھا جو موسولینی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا اور اس کا نام تھا ہٹلر۔ ہٹلر نے موسولینی کے فاشزم سے فائدہ اٹھا کر اس کی زیادہ خطرناک شکل نازیزم بنائی، جس کے مطابق جرمن قوم کو دنیا کی بہترین اور بالا تر قوم قرار دے دیا گیا۔ ہٹلر موسولینی کی بہت عزت کرتا تھا۔ 1933 میں اس نے جرمنی کی حکومت سنبھالی تو موسولینی کی ڈکٹیٹرشپ سے قریبی تعلقات رکھے۔ موسولینی نے اس دوستی کی عوض ہٹلر کا یہاں تک ساتھ دیا، بہت سے یہودیوں کو ملازمتوں سے محروم کر دیا یا گرفتار کر کے ہٹلر کے پاس بھجوا دیا۔ موسولینی ہٹلر کو اپنا اتحادی تو سمجھ رہا تھا، لیکن ذاتی سطح پر وہ ہٹلر کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ جب ہٹلر 19 آیا تو دونوں کار میں سیر کے لیے نکلے۔ ہٹلر نے موسولینی سے کہا کہ وہ آسٹریا کا علاقہ جرمنی کے حوالے کر دے۔ موسولینی نے انکار کیا تو ہٹلر کو غصہ آ گیا۔ دونوں بگڑے منہ گاڑی سے اترے۔ بعد میں جب موسولینی سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا تھا تو اس کا جواب تھا کہ ہٹلر ایک معمولی پاگل مسخرے کے سوا کچھ نہیں۔ البتہ کچھ عرصے بعد موسولینی نے آسٹریا کو جرمنی کے حوالے کر دیا، جس سے دونوں کے تعلقات پھر سے بہتر ہو گئے۔ موسولینی نے اب اٹلی کی سرحدوں سے باہر سوچنا شروع کر دیا تھا۔ 1935 میں اس نے ہٹلر کی مدد سے افریقی ملک ایتھوپیا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے چند برس بعد وہ یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک البانیا پر بھی قابض ہو گیا۔ ادھر موسولینی کا دوست ہٹلر اپنے شدت پسند نظریات کے باعث دوسری جنگ عظیم چھیڑ بیٹھا تھا۔
اور جیت بھی رہا تھا۔ پولینڈ اور فرانس میں اس کی کامیابیوں نے موسولینی کو حسد میں مبتلا کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہٹلر سارے یورپ کو اکیلا ہضم کر جائے، چنانچہ وہ بھی دوسری جنگ عظیم میں کود پڑا۔ پہلے اس نے یونان پر چڑھائی کر دی۔ یونان اور اٹلی کی جنگ دوسری جنگ عظیم کی دلچسپ ترین لڑائیوں میں سے ایک ہے۔ ایک طرف اٹلی جیسی طاقت اور دوسری طرف یونان جیسا کمزور ملک۔ موسولینی نے یونانی سیاستدانوں اور جرنیلوں کو یہ فراخ دلانہ پیشکش کی کہ اگر وہ یونان کو اس کے حوالے کر دیں تو انہیں مالا مال کر دیا جائے گا۔ یونان اٹلی کی نسبت ایک کمزور ملک تھا، لیکن پھر بھی اسے لالچ زیر نہ کر سکا۔ غصے سے بھرے اور فتح کے جنون میں جب موسولینی نے یونان پر چڑھائی کی تو یونانی فوج نے چھکے چھڑا دیے۔ اطالوی فوج الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ اسی پر بس نہیں بلکہ یونانی فوج اطالویوں کا پیچھا کرتے ہوئے البانیہ میں گھس گئی۔ برطانیہ جو یونان کا ساتھی تھا اس نے بھی اٹلی کے جہازوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اب موسولینی کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہوئے تو اس نے اپنے اسی دوست کو مدد کے لیے پکارا جسے کبھی اس نے پاگل، چھوٹا اور مسخرہ کہا تھا۔ مدد مانگنے پر ہٹلر نے پہلے تو موسولینی کی خوب کلاس لی کہ اس سے مشورہ کیے بغیر یونان پر چڑھائی آخر کی کیوں تھی۔ موسولینی نے کسی نہ کسی طرح ہٹلر کو ٹھنڈا کر کے مدد کے لیے منا ہی لیا۔ 1941 میں جرمن فوج موسولینی کی مدد کو آئی، یونان پر حملہ کیا اور صرف 3 ہفتوں میں یونان فتح کر کے اپنا پرچم لہرا دیا۔ لیکن یونان کی شکست موسولینی کی کرشماتی شخصیت میں پہلی دراڑ ڈال گئی۔ اب عوام کا اعتبار اس سے اٹھنے لگا تھا۔ موسولینی کا سحر جب اپنے ملک میں ٹوٹنے لگا تو مد مقابل قوتیں زیادہ طاقتور ہو گئیں۔ 3 برس کے اندر اندر موسولینی کی فوجوں کو صومالیہ، ایتھوپیا، شمالی افریقہ اور روس میں عبرتناک شکست ہوئی۔ لیکن اونٹ کی کمر پر آخری تنکا 1943 میں گرا جب امریکی اور برطانوی افواج نے اٹلی کے جزیرے سسلی پر حملہ کر دیا اور کرشماتی شخصیت والا موسولینی سوائے تماشائی کے کچھ نہ کر سکا۔ اس پر فاشسٹ گرینڈ کونسل کا ایک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں طے پایا کہ اگر امریکہ اور برطانیہ کی دشمنی سے بچنا ہے تو موسولینی کو کرسی سے ہٹانا ہوگا۔ چنانچہ موسولینی کو برطرف کر دیا گیا۔ موسولینی نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی ذات میں ڈکٹیٹر تھا۔ وہ اب بھی یہی سمجھتا تھا کہ حکومت اسی کی ہے، اس لیے وہ پارٹی اور کونسل کے فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اگلے روز اپنے دفتر پہنچ گیا۔ لیکن اب اٹلی کا بادشاہ بھی اس کے خلاف ہو چکا تھا اور مسلسل شکستوں کے باعث بلیک شرٹس بھی کمزور ہو چکے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر موسولینی کو گرفتار کر کے دارالحکومت سے دور ایک پہاڑی علاقے میں قید کر دیا گیا۔ موسولینی کی گرفتاری کی خبر عام ہوئی تو خوف کا بت دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ عوام نے ملک بھر میں موسولینی کے مجسمے گرانے اور تصاویر مسخ کرنا شروع کر دیں۔ ایسے میں موسولینی کے کام اس کا وہی پاگل دوست آیا۔ ہٹلر نے کمانڈوز بھیجے جو اسے آزاد کروا کے جرمنی کے شہر میونخ لے آئے۔ پھر ہٹلر کی فوج نے شمالی اٹلی پر قبضہ کر لیا اور موسولینی کو اس کا حکمران بنا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور 1945 کا سال آ گیا۔ جرمن جو شروع میں جنگ عظیم دوم کا سب سے بڑا کھلاڑی ثابت ہوا تھا، اب میدان چھوڑ رہا تھا۔ ہٹلر کی افواج ہر جگہ سے پسپا ہو رہی تھیں اور موسولینی جو زندہ ہی ہٹلر کی مدد سے تھا اب بے یار و مددگار ہوتا جا رہا تھا۔ جب ہٹلر کی شکست یقینی نظر آنے لگی تو موسولینی نے اٹلی سے فرار ہونے کی ٹھانی۔ 26 اپریل کو جرمن فوجیوں اور عام شہریوں کا ایک قافلہ سوئٹزرلینڈ میں پناہ کے لیے جا رہا تھا تو اس میں ایک عمر رسیدہ جوڑا بھی شامل تھا۔ ایک 61 سالہ بوڑھا فوجی جس کے سر پر جرمن ایئر فورس کا ہیلمٹ اور جسم پر اوور کوٹ تھا۔ اس فوجی کے ساتھ ایک 33 سالہ عورت تھی جو بظاہر اس کی بیٹی لگتی تھی لیکن دراصل محبوبہ تھی۔ اگلے روز یعنی 27 اپریل کو جب یہ قافلہ سوئٹزرلینڈ سے 25 کلومیٹر دور جھیل کنارے واقع قصبے ڈونگا پہنچا تو اسے سوشلسٹوں کے مسلح گروہ نے روک لیا۔ جرمنوں کی شکست کے بعد اب سوشلسٹ طاقتور ہو چکے تھے اور موسولینی کی حامیوں کو چن چن کر قتل کر رہے تھے۔ انہیں شدت سے موسولینی کی بھی تلاش تھی کیونکہ انہیں اس سے بہت سے حساب چکتا کرنے تھے۔ قافلے کی تلاشی ہوئی تو کسی نے اس بوڑھے جرمن فوجی کو پہچان لیا۔ یہ بوڑھا موسولینی تھا اور اس کے ساتھ اس کی محبوبہ کلاریٹا تھی
جس نے مرتے دم تک اس کے ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی۔ سوشلسٹ موسولینی کو گرفتار کر کے خوشی سے دیوانے ہو رہے تھے۔ انہوں نے دونوں کو ایک فارم ہاؤس میں قید کر دیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو مسلح افراد نے انہیں فارم ہاؤس سے نکالا اور قریبی گاؤں کی طرف لے چلے۔ وہاں اس جوڑے کو پتھر کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا۔ موسولینی کو یقین ہو گیا کہ اب اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، تو اس نے بندوق تانے سوشلسٹ سے کہا، دیکھو نشانہ چوک نہ جائے، سیدھا دل میں لگنا چاہیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسولینی آخری وقت میں خاموش رہا، کوئی بات اس کے منہ سے نہ نکلی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے گن سیدھی کی اور موسولینی کو موت کی نیند سلا دیا۔ موسولینی، اس کی محبوبہ اور دیگر فاشسٹوں کی لاشیں ٹرک میں لاد کر واپس اسی شہر میلان میں لائی گئیں جہاں ابھی کچھ دن پہلے وہ حکمران تھا، اور یہ لاشیں شہر کے چوک میں اس طرح پھینک دی گئیں جیسے کوڑے کا ڈھیر پھینکا جاتا ہے۔ اب اسی شہر کے اسی چوک میں موسولینی اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی تھیں، جنہیں لاکھوں لوگ دیکھ بھی رہے تھے اور بے حرمتی بھی کر رہے تھے، یہاں تک کہ لاشوں کو الٹا لٹکا کر پتھر بھی مارے گئے۔ یہیں پر بس نہیں ہوا، بلکہ موسولینی کے کچھ اور حامیوں کو بھی وہاں لایا گیا اور انہیں مار کر موسولینی کے ساتھ ہی لٹکا دیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔